اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ اصحاب الاعراف کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اصحاب الاعراف ہیں، ان کی دوبارہ پھر ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے یا ان کے چہرے سے یا ان کو دیکھ کے آپ کہہ لیں کہ ان کو پہچان لیں گے۔ یہ ان کی کوالٹی ہے۔ تو اصحاب الاعراف جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جنت والوں کے اوپر سلامتی بھیجی، اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنا جو ان کی جو نگاہیں جو دوزخ والوں کی طرف پڑی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ تو اب وہ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ دوزخیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کو، یہ ان کا خطاب جو دوزخیوں سے ہے جن کو ان کے چہرے سے پہچان لیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جو تمہاری جماعت تھی وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئی، یعنی کہ جو تم نے لوگوں کو جمع کیا اپنے مقصد کے لیے، وہ تمہارے کوئی کام نہ آ سکے۔ یعنی کہ تم نے پوری زندگی اپنی اسی کوشش میں نکال دی کہ ہم یعنی کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں، لوگوں کو راستے سے ہٹانے میں، اور جو اس دین کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کوئی اس میں خرابی ڈالنے کے لیے پوری زندگی کوشش کی، تو اس کا کیا صلہ ملا؟ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں، اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دوزخ کی زندگی میں ہمیشہ آپ نے رہنا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جمعکم، کہ تم جو جمع کرتے رہے ہو، اس میں مال بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو اپنی گروہ، اپنا جو جتھا تھا وہ بڑا کیا، اپنے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ دوسرا وہ لوگ جو ناحق جو مال ناحق جو مال جمع کرتے رہے، یعنی کہ ناجائز طریقوں سے مال جمع کیا اور اس کو روک کے رکھا۔ ایک تو مال ناجائز طریقے سے جمع کیا، دوسرا اگر کسی نے مال کوئی اچھے طریقے سے جمع کیا لیکن اس کو انہوں نے روک کے رکھا، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، لوگوں کے انسانیت کے فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، اور اس کو کہہ لیں کہ جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں پہنچایا۔ اور ان کے آس پاس جو لوگ غربت سے اور بھوک سے جو مر رہے تھے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پرابلم تھی، انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ اپنے مال کو جمع کرنے میں لگے رہے۔ تو یہاں پہ جو اصحاب الاعراف ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ مال کا اپنا جو اتنا جمع کرنا اور اپنا جو لوگوں کو گمراہ کرنا تمہارے کسی بھی کام نہ آیا، اور آپ دیکھو جو انجام ہے وہ دوزخ ہیں۔ اور دوسرا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو تکبر تم لوگ کرتے رہے ہو، تو آپ لوگوں نے جو ہر درمی سے لوگوں کو گمراہ کیا، ایک مال کو جمع کیا اور اس کو خرچ نہیں کیا، اور اس کے اوپر تکبر بھی کیا اور اس پہ اڑے رہے کہ یہ جو روش تھی اس کو چینج بھی نہیں کیا۔ تو یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رزلٹ ہے تو آپ لوگوں کے سامنے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے جو پیغام یہی ہے کہ ہم بھی اپنی اس روش سے بچیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے، چاہے علم ہے، چاہے وہ مال ہے، تو اس کو ضرور ہم خرچ کریں انسانیت کی فلاح کے لیے، دنیا میں اصلاح کے کام کے لیے، اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو ہم خرچ کریں، اور اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کریں اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس میں سب کا ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، اور ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ ہماری جو آخرت ہے، دنیا کی زندگی تو صبرے کی، آخرت کی زندگی بھی بہترین جو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اس کو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اصحاب الاعراف کی ان کو جو پہچان اللہ تعالیٰ دیں گے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم بھی لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان سکیں، اور اگر کوئی راستے سے ہٹا ہوا ہے، راستے سے گمراہ ہو گیا، تو اس کو ہم واپس جو ہے واپس ہدایت کی طرف لے کے آ سکیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.